بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن قُلْتَ كَمَا أَنَّ الْمُرَكَّبَةَ الْكُلِّيَّةَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ قَضِيَّتَيْنِ فَكَذَلِكَ الْمُرَكَّبَةُ الْجُزْئِيَّةُ وَرَفْعُ المجموع انما ہوا برفع احد الجزئین۔ اس سے پہلے اصل میں مرکبہ کلیہ کی نقیض لانے کا طریقہ کچھ اور بتایا گیا اور مرکبہ جزئیہ کی نقیض لانے کا طریقہ کچھ اور بتایا گیا۔ دونوں میں فرق یہ بتایا گیا کہ مرکبہ جزئیہ میں جو تردید کی جاتی ہے وہ ہر فرد کے لحاظ سے تردید کی جاتی ہے۔ تردید جو اس میں ہوتی ہے ہر فرد کے لحاظ سے، جیسے یوں کہا جاتا ہے کہ اما یکونا کلو جسم حیوانا او لا یکون، یا تو ہر جسم حیوان ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہر فرد کے لحاظ سے تردید ہوتی ہے، جبکہ کلیہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اس پر سوال یہ ہے کہ آخر اس فرق کی ضرورت کیا ہے؟ جب قضیہ مرکبہ ہے تو خواہ کلیہ ہو یا جزئیہ، اس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ دو قضیوں کا مجموعہ جن میں ایک موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ۔ تو مرکبہ کی حقیقت ہی یہ ہے کہ جس کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو، یہی اس کی حقیقت ہے۔ تو اب اس فرق کی کیا ضرورت ہے یہاں پر کہ جزیہ میں ہر فرد کے لحاظ سے تردید کی جاتی ہے اور کلیہ میں ہر فرد کے لحاظ سے تردید نہیں ہوتی، جبکہ دونوں کا حاصل ایک ہے کہ اس کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ کہیں کما ان المرکبۃ الکلیہ عبارۃ عن مجموع قضیتین، جس طرح سے مرکبہ کلیہ عبارت ہے دو قضیوں کے مجموعہ سے، عبارت ہے دو قضیوں کے مجموعہ سے، فَكَذَلِكَ الْمُرَكَّبَةُ الْجُزْئِيَّةُ، اسی طرح سے مرکبہ جزئیہ بھی عبارت ہے دو قضیوں کے مجموعہ سے، اسی طرح سے مرکبہ جزئیہ بھی عبارت ہے دو قضیوں کے مجموعہ سے، یعنی کلیہ میں دو قضیہ ہوتے ہیں، ایک موجبہ اور دوسرا سالبہ، ایسی جزئیہ میں بھی دو قضیہ ہوتے ہیں، ایک موجبہ اور ایک سالبہ، اور نقیض لانے کا سب کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہر شے کا رفع اس کی نقیض ہے، کسی بھی چیز کی نقیض لانی ہو تو اس کا رفع کر دو، تو نقیض لانے کا طریقہ تو بالکل ایک ہے، تو طریقہ ایک ہے اور دونوں کی حقیقت بھی ایک ہے، پھر آخر نقیض لانے میں کیوں فرق کیا گیا کہ ایک میں تردید ہر فرد کے لحاظ سے ہے، دوسرے میں ہر فرد کے لحاظ سے تردید نہیں ہوتی؟ سمجھ گئے؟ یہ بالکل موٹا ایک دم سوال ہے۔ فَكَذَلِكَ الْمُرَكَّبَةُ الْجُزْئِيَّةُ، اسی طرح سے مرکبہ جزئیہ بھی عبارت ہے دو قضیوں کے مجموعہ سے، وَرَفْعُ الْمَجْمُوع، اور رفع مجموع کا مطلب ہے کہ دو جزوں میں سے کسی ایک کا رفع کیا جائے، احد نقیضی الجزئین، یعنی دو جزوں میں سے ایک کی نقیض، دونوں جزوں کی نقیضوں میں سے ایک، الذی هو المفعول مردد، جو مفعول مردد ہیں، فَكَمَا يَكْفِي فِي نَقِیضِ الْکُلِّیَّةِ، تو جس طرح سے رفع مجموع میں کلیہ میں محض یہ کافی ہے کہ کسی ایک جز کی نقیض لائی جائے، تو جزیہ کی بھی نقیض میں وہ کافی ہونا چاہیے کہ دو جزوں میں سے کسی ایک کی نقیض لانا کافی۔ فَكَمَا يَكْفِي فِي نَقِیضِ الْکُلِّیَّةِ، تو جس طرح سے
دونوں جزوں کی نقیضوں میں سے ایک کلیہ کی نقیض میں کافی ہے، اسی طرح سے جزیہ کی بھی نقیض میں کافی ہونا چاہیے۔ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ، ورنہ پھر کیا فرق ہے دونوں میں؟ قلت، اس کا جواب دیتے ہیں مفہوم الکلیۃ المرکبہ ہوا بعینہ مفہوم الکلیتین المختلفتین بالایجاب والسلب۔ کلیہ مرکبہ کا مفہوم بعینہ ان دو کلیوں کا مفہوم ہے جو ایجاب و سلب میں مختلف۔ کلیہ مرکبہ کا مفہوم بعینہ ایسی دو کلیہ کا مفہوم ہے جو ایجاب و سلب میں مختلف۔ فَإِذَا أُخِذَ نقیضاہما، تو جب ایسی دو کلیہ کی نقیض لی جائے گی، یکون احد نقیضیہما، تو ان دونوں قضیوں کی نقیضوں میں سے ایک اس مرکبہ کلیہ کی نقیض کے مساوی ہوگی۔ واما مفہوم الجزیۃ المرکبہ، اور رہا جزیہ مرکبہ کا مفہوم، فہو لیس مفہوم الجزیتین المختلفتین ایجابا وسلبا، رہا جزیہ مرکبہ کا مفہوم تو یہ بعینہ ایسی دو جزیہ کا مفہوم نہیں ہے جو ایجاب و سلب میں مختلف۔ یہ کھلا ہوا فرق کہ مرکبہ کلیہ کا جو مفہوم ہے وہ بعینہ ہی ایسی دو کلیہ کا مفہوم ہے جو ایجاب و سلب میں مختلف ہو، لیکن مرکبہ جزیہ کا مفہوم بعینہ ہی ایسی دو جزیہ کا مفہوم نہیں ہوتا ہے جو ایجاب و سلب میں مختلف، بلکہ دونوں کے مفہوم الگ الگ ہوتے ہیں۔ لأن موضوع الایجاب فی المرکبۃ الکلیہ بعینہ موضوع السلب، اس لیے کہ مرکبہ کلیہ میں ایجاب کا جو موضوع ہے وہی بعینہ سلب کا موضوع ہوتا ہے، دونوں کا موضوع ایک ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی مرکبہ کلیہ نکالیے، مثلا کہیں کہ کل انسان ضاحک بالفعل لا دائما، کل انسان ضاحک بالفعل لا دائما، یہ کون سا قضیہ ہے؟ یہ وجودیہ لا دائمہ۔ اب یہ دو قضیوں سے مرکب ہے، پہلا قضیہ کل انسان ضاحک بالفعل اور دوسرا قضیہ لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل، انہی دونوں سے یہ مرکب ہے۔ تو کل انسان ضاحک بالفعل لا دائمن کا جو مفہوم ہے وہی بعینہ کل انسان ضاحک بالفعل ولا شیء من الانسان بضاحک بالفعل کا مفہوم ہے، بالکل سیم ایک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس میں جو ایجاب میں موضوع ہے وہی سلب میں موضوع، کل انسان ایجاب میں بھی موضوع ہے اور کل انسان سلب میں بھی موضوع، انسان ہی اس میں بھی موضوع ہے اور انسان ہی اس میں بھی موضوع ہے۔ تو مرکبہ کلیہ میں موضوع دونوں قضیوں میں ایک ہوتا ہے، لیکن جزیہ مرکبہ میں دونوں قضیوں میں موضوع الگ الگ ہوتا ہے۔ موجبہ میں موضوع کچھ اور ہوتا ہے اور سالبہ میں موضوع کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس سے پہلے آ بھی چکی ہے۔ یہ فرق ہے کلیہ اور جزیہ۔ لأن موضوع الایجاب فی المرکبۃ الکلیہ بعینہ موضوع السلب،
اس لیے کہ مرکبہ کلیہ میں ایجاب کا موضوع بعینہ سلب کا موضوع، وموضوع الجزیۃ الموجبہ لا یجب ان یکون موضوع الجزیۃ السالبہ، جبکہ جزیہ میں جزیہ موجبہ کا موضوع کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی جزیہ سالبہ کا بھی موضوع۔ سمجھ میں آیا؟ دونوں کا موضوع اس میں الگ الگ ہو سکتا ہے، لجواز تغایرہما، اس لیے کہ دونوں موضوع کا تغیر یہاں پر جائز۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کا موضوع الگ الگ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ بل مفہوم الجزیتین عام من مفہوم المرکبۃ الجزیہ، بلکہ دو جزیہ کا مفہوم مرکبہ جزیہ کے مفہوم سے عام ہے۔ لِأَنَّهُ مَتَى صَدَقَتِ الْجُزْئِيَّتَانِ الْمُخْتَلِفَتَانِ بِالْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَوْضُوع، اس لیے کہ جب ایسے دو جزیہ جو اتحاد موضوع کے ساتھ ایجاب و سلب میں مختلف ہوں وہ صادق ہوں گے، تو ایسے دو جزیہ جو ایجاب و سلب میں مختلف ہوں مطلقاً، یعنی خواہ موضوع ایک ہو یا الگ الگ ہو، وہ بھی صادق ہوگا بدون لفظ، اس کا برعکس نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسے دو جزیہ جو ایجاب و سلب میں مختلف ہوں مطلقاً، یعنی خواہ موضوع متحد ہو یا مختلف، وہ جب صادق ہوں تو ایسے دو جزیہ صادق آئیں جو ایجاب و سلب میں مختلف ہوں اتحاد موضوع کے ساتھ، یہ کوئی ضروری نہیں۔ فیکون احد نقیضیہما اخص من نقیض مفہوم الجزیہ، تو ان دونوں جزیہ کی نقیضوں میں سے ایک، یعنی ان دونوں قضیوں کے نقیضوں میں سے ایک جزیہ کے مفہوم کی نقیض سے اخص، لأن نقیض العام میں اخص من نقیض الاخص، اس لیے کہ عام کی نقیض اخص کی نقیض سے اخص ہے۔ عام کی نقیض اخص کی نقیض سے اخص ہیں، اس لیے کہ آپ حضرات یہ پڑھ چکے ہیں کہ عام کی نقیض اخص ہو جاتی ہے اور اخص کی نقیض عام ہو جاتی ہے، پڑھیں کہ نہیں؟ جیسے انسان اور حیوان، ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، انسان خاص اور حیوان عام ہے، لیکن جب ان دونوں کی نقیض لے آئیں گے تو انسان کی نقیض عام ہو جائے گی اور حیوان کی نقیض اخص ہو جائے گی، جیسے لا انسان اور لا حیوان۔ آئیے بتائیے کہ اس میں کون اخص ہے کون عام ہے؟ لا انسان عام ہے اور لا حیوان خاص۔ ہر لا حیوان لا انسان، ہر لا حیوان لا انسان، ہر لا حیوان لا انسان، صحیح ہے کہ نہیں؟ جو بھی لا حیوان ہوگا وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ کیا رہے گا؟ لا انسان ہوگا۔ لیکن ہر لا انسان کا لا حیوان ہونا ضروری نہیں، جیسے جیسے بھینس ہے، ہاں جیسے بھینس ہے، لا انسان تو ہے لیکن لا حیوان نہیں ہے، لا حیوان وہ نہیں۔ تو عام کی نقیض اخص کی نقیض سے اخص ہو جاتی ہے، عام کی نقیض اخص کی نقیض سے اخص ہو جاتی ہے اور اخص کی نقیض عام کی نقیض سے عام ہو جاتی ہے۔ ذہن نہیں قبول کر رہا ہے؟ عام کی نقیض اخص کی نقیض سے اخص ہو جاتی ہے اور اخص کی نقیض عام کی نقیض سے عام ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لأن نقیض العام میں اخص من نقیض الاخص، اس لیے کہ عام کی نقیض اخص کی نقیض سے اخص ہوتی ہے، فلا یکون مساوی للنقیض، تو اس کے نقیض کا یہ مساوی نہیں ہو سکتا ہے۔ ولہذا جاز اجتماع المرکبۃ الجزیہ مع احدی الکلیتین علی الکذب، یہی وجہ ہے کہ مرکبہ جزیہ کا اجتماع
دو کلیہ میں سے ایک کے ساتھ کذب پر ہو سکتا ہے، یعنی دونوں ایک ساتھ کاذب ہو سکتے ہیں۔ فإن إحدى الكليتين لما كانت أخص من نقيض المركبة الجزية، اس لیے کہ دو کلیہ میں سے ایک جب مرکبہ جزیہ کی نقیض سے اخص ہے، والاخص يجوز ان يكذب بدون العام، اور اخص بغیر عام کے کاذب ہو سکتا ہے، اخص بغیر عام کے کاذب ہو سکتا ہے۔ فربما، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ اخص صادق نہ آئے اور عام وہاں پر صادق آئے، یعنی یہ ہو سکتا ہے مثلا کہ انسان صادق نہ آئے اور حیوان وہاں پر صادق آئے۔ فربما یصدق نقیض المرکبۃ الجزیہ، تو بسا اوقات مرکبہ جزیہ کی نقیض صادق آئے گی، ولا یصدق احدى الکلیتین، جبکہ دو کلیہ میں سے ایک صادق نہیں آئے گا۔ وحینئذ تجتمعان الکذب، اور اس وقت دونوں کذب پر اکٹھا ہو جائیں گے، کما فی المثال المضروب، جیسا کہ اسی مثال میں جو دی گئی ہے، کیونکہ ہمارا قول بعض الجسم حیوان لا دائما یہ کاذب ہے، بعض الجسم حیوان لا دائما یہ کیا ہے؟ کاذب ہے۔ فیصدق نقیض، تو اس کی نقیض صادق آئے گی، ما کذب احدى الکلیتین، باوجود کہ یہاں پر دو کلیہ میں سے ایک کاذب ہے، الاخص من نقیض ہی، جو اپنی نقیض سے اخص، جو اس کی نقیض سے اخص۔ قال واما الشرطیہ، چلو اچھا چند سطریں رہ گئی، کل پورا